السلام علیکم سید سینٹر کے پیارے دوستوں، خوش آمدید۔ یہ پوری اسٹار اور دل کو دہلا دینے والی سچی کہانی آپ ضرور سنیے گا اور شیئر بھی کیجیے گا، اور اس سے پہلے ہمارے چینل سید سینٹر کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبائیے، اور ہاں، آل نوٹیفیکیشن پر کلک کرنا نہ بھولیے گا۔ یہ ایک سچا واقعہ ہے۔ میرے نانا ابو اس وقت حیات تھے، آج سے تقریباً 30 سال پہلے۔ ایک چھوٹا سا گاؤں تھا جہاں پر میرے نانا میرے ماموں اور خالوں کے ساتھ رہا کرتے۔ ماموں اور خالوں کی اس وقت تک شادی نہیں ہوئی تھی، لیکن پھر نانا نے سوچا کہ خاندان بڑھ رہا ہے اور بچوں کی شادیاں بھی ہونی ہیں، تو انہوں نے گاؤں سے ذرا دور ایک بڑے سے قبرستان کے پاس اپنا گھر بنایا۔ وہاں پر ان کی زمین تھی۔ اس گھر کو بننے میں ابھی 1-2 ماہ باقی تھے۔ نانا نے سوچا کیوں نہ میں اپنے بیٹے کی بات چیت کہیں طے کر دیتا ہوں۔ نانا جان نے ماموں کے لیے رشتہ ڈھونڈنا شروع کر دیا، اور یہ ان کی قسمت کہ اسی مہینے ماموں جان کے لیے ایک اچھی لڑکی کا انتخاب ہو گیا۔ نانا جان کے دوست کی وہ بیٹی تھی۔ پھر جب گھر مکمل طور پر تیار ہو گیا تو نانا سمیت پورا خاندان اس گھر میں شفٹ ہو گیا۔ تب تک وہ گھر بالکل ٹھیک تھا، بہت پرسکون، بہت ہی زیادہ پرآسائش وہ گھر تھا، لیکن جیسے جیسے دن گزرتے جا رہے تھے وہاں پر دوسری مخلوقات کی موجودگی ظاہر ہو رہی تھی۔ ظاہر سی بات ہے، قریب ہی بڑا سا قبرستان تھا۔ قبرستان کا مطلب کہ وہاں پر جنات بھی ہو سکتے تھے اور بھوت پریت بھی۔ میرے نانا جان مسجد کے امام تھے۔ انہوں نے اس بات کو بخوبی محسوس کر لیا کہ گھر میں ان کی آمد کے بعد سے ہی پراسرار مخلوقات کا آنا شروع ہو گیا ہے، لیکن ابھی کسی نے کوئی بھی تکلیف نہیں پہنچائی تھی۔ اسی وجہ سے نانا ابو نے کوئی بھی رد عمل ظاہر نہیں کیا کہ کوئی بات نہیں، یہ بھی اللہ کی مخلوق ہے اور ہم بھی اللہ کی مخلوق ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی رہنے کے لیے یہ گھر ہی دیے ہیں۔ وہ الگ بات ہے کہ اگر یہ مخلوقات انسان کو تکلیف پہنچانا شروع کر دے یا کسی قسم کا نقصان پہنچائے تو پھر انسان کوئی نہ کوئی عمل تو کرتا ہی ہے۔ بہرحال نانا جان پرسکون تھے کہ ہو سکتا ہے یہ جنات انسانوں کے ساتھ ہی رہنا پسند کرتے ہوں۔ اب گھر کو بنے 4 سال ہو گئے تھے۔ ماموں جان کی شادی بھی ہو گئی۔ میری والدہ کی شادی ماموں جان کی شادی کے بعد ہوئی، اس لیے اپنی آنکھوں سے وہ تمام مناظر میں نے نہیں دیکھے۔ اپنی والدہ کی زبانی ہی میں نے سب کچھ سنا، وہ بھی تقریباً 10 سال بعد۔ جب گھر کو بنے کافی عرصہ ہو گیا تو نانا ابو نے کچے صحن میں کنواں کھدوایا کہ وہاں پر پانی کی بہت قلت تھی۔ کنویں سے پانی تو نکل آیا اور نانا ابو نے اپنے خاندان سمیت اس پانی سے فائدہ بھی اٹھایا، لیکن اچانک کچھ ایسا ہوا کہ پانی سوکھ گیا۔ نانا ابو سمجھ گئے کہ کوئی نہ کوئی اور عجیب و غریب بات ہے، لیکن وہ خاموش تھے، مصلحتاً خاموش تھے۔ نانا ابو نے اس کنویں کو بند کروا دیا، پر جیسے ہی کنواں بند کروایا، کنویں کے بند ہوتے ہی گھر میں جنات کی موجودگی کا احساس اب واضح طور پر محسوس ہونے لگا۔ یعنی اب تک انہیں صرف نانا جان نے دیکھا تھا جس طرح جنات ہوتے ہیں، کسی کے چھوٹے قد ہوتے ہیں، کسی کے بہت لمبے ہوتے ہیں، کسی کے سر پر سینگیں ہوتی ہیں، کسی کے لمبے لمبے بال ہوتے ہیں۔ جو نیک ہوتے ہیں وہ خوبصورت سا لباس پہنے ہوتے ہیں، چہرہ نورانی ہوتا ہے، لیکن جو بد اثرات ہوتے ہیں یعنی برے جنات ہوتے ہیں، ان کے چہرے پر بہت ہی زیادہ وحشت اور کرختگی ہوتی ہے۔ اب تو ممانی جان کو بھی گھر میں جنات کی موجودگی کا احساس ہونا شروع ہو گیا تھا۔ انہوں نے کئی بار ماموں سے کہا کہ مجھے لگتا ہے یہاں پر ہمارے علاوہ کوئی اور بھی ہے۔ ماموں بھی یہ بات محسوس کر رہے تھے، لیکن ان کی بیگم کہیں ڈر نہ جائے، اسی وجہ سے انہوں نے کہا نہیں نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، دراصل گاؤں ہے نا، تو گاؤں میں ایسی باتیں انسان محسوس کر ہی لیتا ہے، اور پھر قبرستان بھی قریب ہے، طرح طرح کے جانوروں کی آوازیں بھی آتی ہیں۔ ممانی کہتی آوازیں مجھے آئیں یا نہ آئیں، لیکن اپنے ساتھ کوئی سایہ ایسا چلتا ہوا محسوس ہوتا ہے۔ ارے انسان کے ساتھ سایہ تو ہوتا ہی ہے، اپنے ہی سایہ سے ڈر جاتی ہو کیا؟ ماموں جان مذاق میں کہتے تو ممانی ناراض ہو جاتی۔ میری امی جان بتاتی ہیں کہ ممانی نے جب بہت ہی زیادہ غیر معمولی چیزیں محسوس کرنا شروع کی
تو انہوں نے اس بات کا ذکر پہلے ماموں سے کیا، پھر نانا ابو سے کہ ابا مجھے لگتا ہے ہمارے علاوہ یہاں پر دوسری مخلوقات ہیں۔ نانا ابو نے ان کی بات سنی تو پہلے تو خاموش رہے، پھر کہا بیٹی اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کی بہت سی مخلوقات ہیں، اگر وہ ہمیں کسی قسم کا نقصان نہ پہنچائیں تو ہمیں اس بات کو نظر انداز کرنا چاہیے۔ ہاں اگر کوئی جن وغیرہ تمہیں کسی ایسے قسم کا نقصان پہنچائے جس سے تمہیں تکلیف ہو تو پھر مجھے ضرور بتانا، کیونکہ اس وقت مجھے کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا۔ ایک دن میری نانی امی نے کمرے میں آٹے کی بوری رکھی، جیسے ہی وہ کمرے سے باہر نکلنے لگی وہ آٹے کی بوری خود بخود کمرے کے دروازے پر ایسا لگا کسی نے پھینک دی، کیونکہ جس طرح وہ اڑتی ہوئی آئی تھی اتنی دور سے بھاری بھرکم بوری کو اٹھا کر کسی بچے یا بڑے کا لانا اور وہاں پر پھینک دینا بہت ہی انہونی بات تھی، اور اس وقت گھر کا کوئی بھی مرد کمرے میں موجود نہیں تھا سوائے عورتوں کے۔ چونکہ نانا ابو کی طرح نانی اماں بھی بہت ہی زیادہ پرہیزگار اور عبادت گزار خاتون تھی تو وہ یہ بات سمجھ گئی۔ انہوں نے نہ ممانی سے نہ خالہ سے اس بات کا ذکر کیا کہ خامخواہ وہ ڈر جائیں گی، پر وہ سمجھ گئی تھی کہ یہ کرنے والی حرکت کسی جنات کی ہی ہے۔ انہوں نے نانا سے کہا کہ مجھے لگتا ہے کیا وہ اپنی موجودگی کا احساس دلا رہے ہیں، پہلے انہوں نے ہمیں کسی قسم کا نقصان نہیں پہنچایا لیکن اب وہ ہمارے ساتھ شرارت کر رہے ہیں، کیونکہ انہیں اس بات کا پتہ چل گیا ہے کہ یہاں پر ہم نے ان کی موجودگی کو بہت اچھی طرح سے محسوس کر لیا ہے۔ خاص طور پر بہو تو بہت ڈرنے لگی ہے، شاید اسی کے بولنے کی وجہ سے انہوں نے یہ بات ہم پر ظاہر کر دی ہے کہ ہم یہاں پر موجود ہیں اور ہمارے خلاف کوئی بھی کارروائی نہ کی جائے۔ نانا نے کہا بس تم ذکر الہی کرتی رہو، اگر کوئی ایسی بات ہو تو مجھے فوراً بتانا، کیونکہ نانا ابو اور نانی وہی کے رہنے والے تھے اور گاؤں میں اکثر ایسی باتیں ہوتی ہی رہتی ہیں۔ اسی وجہ سے انہوں نے اس بات کو نظر انداز کیا، لیکن چونکہ ممانی جان جوان تھی اور سب سے بڑی بات ان کے لمبے لمبے گھنے بال تھے، انہیں اکثر محسوس ہوتا کہ ان کے بالوں پر ہاتھ پھیر رہا ہے۔ میرے بڑے ماموں اور مامی چھت پر ہی رہتے تھے، ان کا کمرہ وہیں تھا۔ ایک دن میرے چھوٹے ماموں نے ممانی کو ڈرانے کے لیے دور سے ان پر تکیہ کھینچ کر مارا، وہ ممانی کے پاؤں پر لگا، لیکن ممانی کچھ کہے بغیر ہی کمرے میں چلے گئی۔ وہ الگ بات ہے انہوں نے جس طرح گھور کر ماموں کو دیکھا تھا، ایسا لگ رہا تھا کہ ان کی آنکھیں خون سے بھر گئی ہیں۔ ماموں جان نے اس بات کو اس وقت محسوس نہیں کیا، لیکن جیسے ہی وہ سیڑھیاں اترنے لگے دیکھا مامی نیچے سے اوپر آ رہی تھی۔ اب تو وہ ڈر گئے، کیونکہ اوپر کون تھا اگر ان کی بیگم نیچے تھی۔ وہ منظر دیکھ کر وہ بہت زیادہ ڈر گئے تھے۔ جب وہ کپکپانے لگے تو مامی نے پوچھا کیا ہوا، آپ اس طرح کیوں کپکپا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا ارے ابھی اوپر میں نے تمہیں تکیہ کھینچ کر مارا تھا چھڑنے کے لیے کہ تم کہیں ڈر تو نہیں رہی، لیکن تم تو نیچے سے آ رہی ہو۔ مامی نے کہا ہاں میں تو نیچے ہی تھی، امی جان سے باتیں کر رہی تھی، اوپر تو بھی میں آئی ہی نہیں۔ ظاہر سی بات ہے کسی انسان کا پلک جھپکتے اوپر سے نیچے جانا اور پھر نیچے سے اوپر آنا یہ تو ممکن نہیں تھا، یہ تو ضرور کوئی دوسری ہی مخلوق تھی، وہ بھی جنات میں سے، یعنی ماموں نے ایک جن زادی کو چھیڑ دیا تھا۔ بہرحال وہ پوری رات وہ ڈرتے رہے، کیونکہ انہیں بار بار ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ کوئی چیز ان کے پاؤں پر لگتی، وہ اٹھ کر دیکھتے تو کوئی نہ ہوتا۔ پوری رات وہ سو نہیں سکے، بس ذکر الہی کرتے رہے۔ وقت گزرتا رہا، جب سارے ماموں اور خالہ کی شادی ہو گئی تو اس گھر میں وہ واقعات مزید بڑھ گئے، کیونکہ کنبہ بڑھ گیا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا یہاں پر انسانی کنبہ بڑھ رہا ہے، وہاں پر جنات کا خاندان بھی بڑھ رہا ہے۔ ایک بار ایسا ہوا کہ دوسری ممانی اسٹور میں کسی کام سے گئیں تو وہاں پر ان کی نظر ایک عورت پر پڑی جو خونخوار نظروں سے انہیں گھور رہی تھی۔ اس کی گود میں ایک بچہ تھا۔ وہ الٹے قدموں وہاں سے بھاگی اور جا کر نانی جان کو بلا لائیں، لیکن جیسے ہی نانی کو بلا کر وہاں پر لائیں تو وہ عورت وہاں پر موجود نہیں تھی۔ اب وقت کے ساتھ ساتھ جنات کسی نہ کسی طریقے سے اپنی موجودگی کا ان کو بخوبی احساس دلاتے جا رہے تھے۔ اب تو سب کو یقین ہو گیا تھا کہ انہیں ان انسانوں کا وہاں رہنا بہت ہی برا لگ رہا ہے، لیکن نانا جان نے وہ گھر خود بنایا تھا، زمین ان کی اپنی تھی، انہوں نے
नाजायज तौर पर किसी जमीन पर कब्जा नहीं किया था, इसी वजह से वो क्यों वहां से जाते। लेकिन अब तो नाना जान पर भी हमले होना शुरू हो गए थे। हुआ ये कि मेरे नाना छत पर सोते थे, गर्मियों में बाहर खुले आसमान के नीचे सोते। उन पर 2-3 दफा किसी चीज ने हमला किया। उनकी मच्छरदानी को फाड़ कर कोई चीज उन पर हमला कुछ इस तरह करती कि उनके सीने पर दबाव महसूस होता और ऐसा लगता दोनों हाथों से कोई उनकी गर्दन को दबा रहा है। एक बार वो सो रहे थे तो उनको ऐसा लगा उनकी गर्दन को कोई बुरी तरह से दबाकर उन्हें खत्म करना चाहता है। उन्हें जब अपनी सांस रुकना महसूस हुई तो उन्होंने आंखें खोली। यकीन तो था कि वो कौन है। खुद अपनी आंखों से अपने सीने पर किसी औरत को बैठे हुए देखा और जो उन्हें घूर कर देख रही थी और कह रही थी, चले जाओ यहाँ से, ये मेरा घर है, मेरे बच्चों का घर है, हमारी जिंदगी तुमने अजीरन कर दी है। पहले हमने तुम्हें कुछ नहीं कहा, लेकिन अब तुम्हारा खानदान तो बढ़ता चला जा रहा है। तुम यहाँ पर औरतों की तादाद को बढ़ा रहे हो। अब यहाँ पर बच्चे भी होंगे जो मेरे बच्चों के खेलने में रुकावट बनेंगे। चले जाओ यहाँ से, वरना अभी तो सिर्फ तुम्हें डरा रही हूँ। कल को हर एक की मौत यहाँ पर होगी, तुम्हारी आंखों के सामने। नाना जान उसकी बातें पूरे होशो हवास में सुन रहे थे। उन्होंने एकदम कुल्हाड़ी उठाई और फौरन आयतल कुर्सी पढ़ते हुए कुल्हाड़ी उस पर चला दी। गो के वो औरत किसी मखसूस जिस्म में नहीं थी, साया ही थी, लेकिन ऐसा लगा वो कुल्हाड़ी उसे लगी। एकदम उसने चीख मारी और फलांगती हुई पीछे कब्रिस्तान में कूद गई। अब नाना जान को कुछ न कुछ तो जरूर करना ही था अपने खानदान के लिए। उन्होंने वजू किया और आंखें बंद करके मुराकबे में चले गए। दरअसल वो जानना चाहते थे कि मखलूकात असल में घर के किस हिस्से में रहती हैं, ताकि वहां पर इंसानों की आमद को बंद कर दिया जाए या फिर अल्लाह का जिक्र बढ़ा दिया जाए। उन्होंने अपने अमल के जरिए पता लगा लिया कि वो जिन्नात यानी वो औरत और उसका पूरा खानदान उस बंद कुएं में रहते हैं और उन्हीं की वजह से पानी भी वहां पर सूख गया था। नाना जान ने अपने अमल के जरिए ये बात तो मालूम कर ली थी कि अब यहाँ पर जिन्नात अपने आप को जाहिर करना शुरू हो गए हैं। या तो वो हमें जिंदा नहीं छोड़ेंगे या फिर वो ये कहेंगे घर छोड़कर चली जाओ, जिस तरह उस औरत ने कहा था। अभी तक उस औरत ने खुद को जाहिर किया था, उसका शौहर या उसके घर का कोई मर्द वहां नहीं आया था। इसका मतलब वो अपने बच्चों के साथ वहां रहती थी उस कुएं में। नाना अब्बू ने और नानी अम्मी ने फैसला किया कि वो ये घर बेच देंगे। जब घर बेचने की बात सबको बता दी गई, उसके बाद रात को साफ नजर आता तो उसी कमरे की छत पर वहां हमने एक औरत को बैठे देखा और ये मंजर तहज्जुद के वक्त यानी पिछले पहर, रात के पिछले पहर देखा गया। नाना अब्बू और नानी अम्मी ने यह फैसला किया था कि जब तक ये घर नहीं बिकता हम लोग छत पर सो जाएंगे। खाला जान और उनकी बेटी भी नाना अब्बू और नानी के साथ छत पर सो रही थी। अचानक उन्होंने देखा कि वॉशरूम के दरवाजे से किसी के लंबे लंबे पैर लटके हुए हैं। वो जोर जोर से आयतल कुर्सी पढ़ने लगी। नानी अम्मी को जगाया। नानी अम्मी ने कहा कि अब बहुत हो गया है, हमें यहाँ से जाना होगा, वरना बच्चे डर डर कर कहीं बीमार ना पड़ जाएं, जहनी मरीज ना बन जाएं। हमें यहाँ से जाना होगा। नाना ने कहा, हमें यहाँ से जाने की जरूरत नहीं है। जिस कुएं की वजह से सारी आफत आई है उस कुएं को बंद तो कर दिया गया है, लेकिन मुझे वहां पर 3 दिन का चिल्ला काटना होगा। मुमकिन है कि इस चिल्ले से वो औरत यहाँ से चली जाए, क्योंकि हमने उसको किसी किस्म का नुकसान नहीं पहुंचाया, बल्कि वो हमारा यहाँ पर रहना बर्दाश्त नहीं कर पा रही। नानी ने कहा, आप देख लीजिए, मुझे लगता है वो बहुत ताकतवर है, तभी वो आप पर भी हमला कर चुकी है और अब मेरे बच्चों को भी डरा रही है। बहरहाल नाना अब्बू ने उसी रात अपना अमल करना शुरू किया। वो वज़ाइफ नाना अब्बू को उनके वालिद ने सिखाए थे, यानी हमारे परनाना ने। बहरहाल नाना अब्बू ने अपना अमल करना शुरू किया। मेरी अम्मा जान बताती हैं वो बहुत सख्त रात थी, तेज तेज हवाएं चल रही थी। ऐसा लग रहा था कि वो औरत बहुत ही ज्यादा बरहम है। कुएं के पास नाना अब्बू ने हिसार खींचा और पूरी रात वो वजीफा पढ़ते रहे। वो औरत मुख्तलिफ अंदाज में अब उन पर हमला कर रही थी। उसके सर के लंबे लंबे बाल हाथों की सूरत इख्तियार कर लेते, यानी 2 हाथ बन जाते और वो हाथ कभी मुमानी को डराते, कभी मामू और कभी नानी और कभी खाला। गर्ज के पूरा खानदान उस वक्त उसकी पहुंच से दूर तो था, लेकिन वो उन सबको मारना चाहती थी। यहाँ पर नाना जान
مسلسل وظیفہ پڑھتے جا رہے تھے۔ فجر کی اذان ہوئی تو وہ عورت وہاں سے غائب ہو گئی۔ 3 دن تک نانا ابو نے وہ وظیفہ پڑھا۔ ان 3 دنوں میں گھر والوں کا جو حال ہوا وہ تو ہوا، لیکن ہر کوئی ذکر الہی کر رہا تھا۔ آیت الکرسی کی تعداد بڑھا دی گئی تھی، تبھی وہ عورت ان کے پاس نہیں آ پا رہی تھی، لیکن جس طرح اس نے ان سب کو ڈرایا، اگر ان کے اندر ہمت نہ ہوتی اور نانا ابو پر یقین نہ ہوتا تو یقیناً وہ لوگ اس گھر کو چھوڑ کر چلے گئے ہوتے۔ تیسرے دن اس عورت نے کہا، میں نے آپ سب کو مختلف انداز میں ڈرانے کی کوشش کی، میں چاہتی تھی کہ آپ یہاں سے بھاگ جائیں، لیکن مجھے لگتا ہے مجھے ہی یہاں سے جانا ہوگا۔ نانا ابو نے کہا، دیکھو تم بھی اللہ کی مخلوق ہو اور ہم بھی، مجھے معلوم ہے کہ تم مسلمان نہیں ہو، تبھی تم نے ہمیں اس طرح تکلیف پہنچانے کی کوشش کی۔ ہم تمہیں اذیت نہیں دینا چاہتے، تم اپنے بچوں کے ساتھ آرام سے اس کنویں میں رہ سکتی ہو۔ اس کنویں میں کوئی بھی نہیں جھانکے گا، نہ ہی کسی قسم کے پانی کا استعمال اب یہاں سے ہوگا۔ تم آرام سے یہاں پر اپنی رہائش اختیار کر سکتی ہو۔ ہم نے تمہیں یہاں سے بھگانے کے لیے یہ سب نہیں کیا، بلکہ صرف اس لیے ہمیں یہ عمل کرنا پڑا تاکہ تم جو ہم پر حملہ کرنا شروع کر چکی ہو، ہمیں اور کسی قسم کا جسمانی نقصان نہ پہنچاؤ۔ تمہیں روکنے کے لیے میں نے یہ عمل کیا ہے۔ کیا چاہتی ہو؟ اگر تم پرسکون زندگی گزارنا چاہتی ہو اس کنویں کے اندر تو تمہیں اجازت ہے۔ دیکھو، میں نے ناجائز طور پر یہ زمین حاصل نہیں کی، اپنی محنت کی کمائی سے میں نے یہ زمین خریدی ہے اور اپنا گھر بنایا ہے تاکہ میرے بچے یہاں پر سکون سے رہ سکیں۔ کیا تم نہیں چاہتی کہ یہاں پر میرے گھر والے سکون سے رہیں؟ وہ جو عورت پہلے مسلمان نہیں تھی، اس نے کہا، میں نے آپ کو دیکھا، میں اکثر آپ کو کچھ پڑھتے ہوئے دیکھتی تھی، مجھے بہت برا لگتا تھا کیونکہ میں آتشی مخلوق تو ہوں ہی، پر آپ کے خدا کو نہیں مانتی۔ میں بتوں کی پوجا کرتی ہوں اور اس کنویں میں بہت سے بت بھی رکھے ہوئے ہیں۔ نانا نے کہا، اللہ ایک ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں۔ اگر تم مسلمان ہو جاؤ تو ہم تمہیں کچھ نہیں کہیں گے اور نہ تم ہمیں کسی قسم کا نقصان پہنچاؤ گی، اس شرط پر تم اس کنویں میں آرام سے رہ سکتی ہو، ورنہ تم جانتی ہی ہو کہ 3 دن کے عمل سے جب میں نے تمہیں زہر کر لیا تو تمہیں ختم بھی کر سکتا ہوں، تمہیں قید بھی کر سکتا ہوں، پر میں تمہارے بچوں پر کوئی بھی آنچ نہیں آنے دینا چاہتا۔ میں نہیں چاہتا کہ وہ اپنی ماں سے محروم ہو۔ وہ عورت اب آنسو بہا رہی تھی۔ اس نے کہا، ٹھیک ہے، اگر آپ نے مجھ پر اتنا رحم کیا تو میں بھی آپ کے لیے آپ کے گھر والوں کو تنگ نہیں کروں گی اور اس کنویں میں رہوں گی۔ اس نے نانا ابو کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا، کلمہ پڑھا، اور اس طرح وہ جن زادی اس کنویں میں اب تک موجود ہے۔ نہ جانے اس کے کتنے بچے وہاں پر ہیں، ہم نہیں جانتے، لیکن میں جو اب 17 سال کی ہو چکی ہوں اس گھر میں اب بھی جاتی ہوں۔ گرمی کی آدھی چھٹیاں میں نانی اماں کے گھر پر گزارتی ہوں۔ میری امی نے بھی کسی چیز کو اب وہاں نہیں دیکھا کیونکہ وہ جن زادی اب کنویں کے اندر ہی رہتی ہے۔ اب تو وہاں پر ماشاءاللہ میرے بہت سے کزنس ہیں، ہم مل کر ہلا گلا کرتے ہیں، لیکن اللہ کا شکر ہے میرے نانا ابو کے عمل کی وجہ سے، اچھے عمل کی وجہ سے، اس جن زادی نے، اس کے بچوں نے ہمیں کسی قسم کا اب کوئی نقصان نہیں پہنچایا۔